فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ قرآن کا پیغام ابھی جاری ہے، جس میں آج ہم سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں۔ سورت کے شروع میں ہم نے مومنوں کے اوصاف بیان ہوئے اور ان لوگوں کا ذکر ہوا جو کھلے کافر ہیں۔ اب یہاں ایک تیسرے گروہ کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ تیسرا گروہ کون سا ہے؟ وہ ہے منافق۔ یہ لوگ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ حالانکہ در حقیقت یہ مومن نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ یعنی بظاہر تو وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ اس دھوکے کا انجام خود ان کے حق میں برا ہوگا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس منافقت کی وجہ سے، اس دھوکے بازی کی وجہ سے ان کی جو دنیاوی مشکلات ہیں وہ تو ختم ہیں، ان کو اپنی دنیا کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور وہ دنیا کے عذاب سے بچ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انہیں شعور نہیں اس بات کا کہ آخرت میں یہ اس انجام سے نہیں بچ سکیں گے اور انہیں ایک دم پکڑ لیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بیماری کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس آیت میں ہم نے پڑھا وہ بیماری کیا ہے؟ اس بیماری سے مراد ہے منافقت کی بیماری، اور اللہ کی اس بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان منافقین کو فوراً ان کے نفاق کی سزا نہیں دے گا، بلکہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اور اس ڈھیل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں اپنی زندگی آرام پسند لگتی ہے اور وہ اس منافقت میں اور بھٹکتے چلتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ فساد بھی برپا کرنے والے ہیں۔ فساد منافق کی وجہ سے ہی برپا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فساد پھیلانے سے منع کر رہے ہیں کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ وہ فساد کس طرح پھیلاتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی میل جول رکھتے تھے اور اہل باطل کے ساتھ بھی میل جول رکھتے تھے، اور دونوں کو یہ اطمینان دیتے تھے کہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو کیا فرما رہے ہیں کہ تم فساد پھیلا رہے ہو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہو تو تم عمل کرو، اس کی پیروی اختیار کرو اور مسلمانوں کو نہ اکساؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ایسا کرنا ان کے لیے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے، ان کو آگاہ کر رہا ہے کہ تم ہی مفسد ہو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو زمین میں اصلاح کے لیے ہے، فساد کے لیے نہیں۔ اور جو مشقتیں اور مصیبتیں
جھیل کر اس دعوت کو قبول کرتا ہے اور اسلام میں مصیبتوں کی خاطر اپنی زندگی قربان کرتا ہے، وہی اصلاح کرنے والا ہے، اور حقیقت میں تم ہی فساد برپا کرنے والے ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے کہا گیا جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو ایمان کی دعوت دی جاتی تو یہ کیا کہتے کہ ہم کیا بے وقوف ہیں؟ اب ان لوگوں کی طرح ایمان لائے، کن لوگوں کی طرح؟ صحابہ کرام کی طرح۔ جو لوگ ایمان لائے، صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے کو جب ان کو تبلیغ کی گئی، ان کو ایمان کی دعوت دی گئی، اسلام کی دعوت دی گئی، تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا ہم بے وقوف ہیں جو مصیبتوں میں اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالیں اور اسلام کی دعوت کو قبول کریں؟ انہوں نے کہا یہ سراسر احمقانہ فعل ہے، کیونکہ وہ منافق تھے، وہ دل سے اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا کہ وہ حقیقت میں خود بے وقوف ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اب انہی لوگوں کی، منافقوں کی ہی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ اہل ایمان سے ملتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے، ان کے احکامات کو سنتے، صحابہ کرام کے پاس بیٹھتے، تو کیا کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے، یہودیوں کے پاس جاتے، اپنے سرداروں کے پاس جاتے جو اسلام کی مخالفت میں اس وقت پیش تھے، تو کیا کہتے کہ ہم تو محض ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان عربی زبان میں کس کو کہا؟ سرکش کو کہتے ہیں، اور قرآن میں انسان اور جن دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ زیادہ تر شیاطین، جن کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن بعض مقامات میں انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اس آیت میں شیاطین کا لفظ ان بڑے بڑے سرداروں کے لیے استعمال ہوا ہے جو اس وقت اسلام کی مخالفت میں پیش تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی کو دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رسی دراز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے دوغلے پن کی وجہ سے انہیں دنیا میں فوری سزا نہیں دیتا، جس سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہیں، لیکن یہ گمراہی، یہ پختگی آخرت میں ایک ان کو ختم کر دے گی اور انہیں پکڑ لیا جائے گا، چونکہ اللہ کی رسی دراز کرنا ان کے مذاق کا نتیجہ ہے، جسے اللہ ان سے مذاق کرتا ہے کہ عنوان سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں۔ یعنی اللہ نے انسانوں کے لیے دو آپشنز رکھے، ایک گمراہی کا اور ایک ہدایت کا، سیدھے راستے کا۔ جس نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی وہ بھٹک گیا اور وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا، اور جس نے گمراہی کے بدلے ہدایت خرید لی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے نفع ہی نفع ہے، اس کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ اور جو اشتروا ضلالۃ، گمراہی خریدے گا،
اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ اس کو کوئی تجارت نفع نہ دے گی۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسی ایک شخص نے آگ روشن کی، جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر دیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ منافقوں کی ایک مثال دے رہے ہیں جو اسلام کے واضح دلائل سامنے رکھتے ہوئے بھی حقیقت کو نہیں پہچانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے واضح دلائل کی حقیقت کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی کہ یہ ایسی روشنی ہے کہ اگر تم اسلام کی حقیقت کو سمجھ جاؤ تو تمہارے لیے روشن ہو جائے گی، اور اگر تم گمراہ ہو جاؤ تو اللہ نے تمہاری آنکھوں کی بصارت کو سلب کر لیا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لہٰذا اب یہ نہ پلٹیں گے۔ یعنی یہ حق سننے کے لیے بہرے ہیں، حق گوئی کرنے کے لیے گونگے ہیں، اور حق بینی کرنے کے لیے، حق دیکھنے کے لیے اندھے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھ لو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یعنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر وہ اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے ہلاکت سے تو بچا لیں گے، کچھ دیر کے لیے اس خوف سے تو بچ جائیں گے اور غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ وہ اس ہلاکت سے بچ سکتے ہیں، مگر فی الواقع اس طرح وہ نہیں بچ سکتے، کیونکہ اللہ اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ محیط ہے، اللہ اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ ان منافقین کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب پہلی مثال ان منافقین تھی جو قطعی منکر تھے، اور دوسری مثال ان کی ہے جو ضعیف ایمان میں مبتلا ہیں، جو شک میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، جب وہ دیکھتے کہ اسلام کی حالت درست ہے، اسلام میں خوشحالیاں ہیں، صحابہ کے پاس مال غنیمت ہے اور ان کے پاس آسانیاں نظر آ رہی ہیں، مصیبتیں ٹل رہی ہیں، تو وہ کیا کرتے؟ مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے، اور جب دیکھتے کہ ہم مشقتوں میں ہیں یا اب ہمیں مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی، تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، تو کیا کرتے؟ اللہ اس رستے کو ختم کر کے اہل باطل کی طرف ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا فرماتے؟ اللہ چاہے تو ایسے لوگوں کو بھی ان کی نور بصارت بھی سلب کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر کسی کا نور بصارت اس لیے سلب نہیں کرتا کیونکہ اگر کوئی دیکھنا چاہے حق کو تو اتنی اس کو ہمت اور طاقت دیتا ہے کہ وہ حق کو دیکھ سکے، کیونکہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع ہم نے پڑھا، آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک، اس کا بامحاورہ ہم نے ترجمہ پڑھا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں فرمائے اور متقی لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔